حضرات گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ جن و انس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام تر مخلوق ہر وقت آپ کی خدمت میں پیش رہتی تھی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوبصورت حکومت کے ساتھ ساتھ اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جن کے پر سفید تھے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت اور زیادہ طاقتور ہو گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے نزدیک ان گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر ملتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے، اور یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ ناظرین، قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، اور میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ ناظرین محترم، اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو اس طرح ہوا میں اڑنے والا تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کرواؤ۔ پھر ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اس تخت نے سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ پر ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ پھر ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگیں۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ پھر اچانک ملکہ بلقیس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت ہی پسند آئے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تو تمام جنوں کو آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کے لیے کہا، اور آپ علیہ السلام ان جنوں کو حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان اڑنے والے گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی وہ اڑنے والے گھوڑے جہاں بھی گئے ہیں ان کو پکڑ کر میرے دربار میں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو جن ان اڑنے والے گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس جن کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر موجود ہو ہر صورت میں اس جن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔
ناظرین، اس طرح تمام جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندر میں چھپے ہوئے جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو میں نے وہاں اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر وہ جن بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں اور سمندر کے کس حصے میں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن ان سمندر میں اڑنے والے گھوڑوں کے پاس گئے، جو کہ اس وقت وہ گھوڑے سمندر کے کنارے پانی پی رہے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ ناظرین محترم، اس وقت ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے جنوں نے ایک ترکیب لڑائی اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور عقل مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور انسانوں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ایک الگ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو جنگوں اور دوسرے کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ یہ گھوڑے اتنے تیز تھے کہ فوری کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اڑنے والے گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان، کیا آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کا وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے؟ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس وہ رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ ناظرین، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرات گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث شریف میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیا سے کھیل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھلونوں میں اڑنے والے گھوڑے کو بھی دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا یہ میری گڑیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کھلونوں کے اندر پروں والے گھوڑے کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقع ہی پروں والے گھوڑے موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان گھوڑوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔